الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ شادیوں کے موقع پر نقدی کی صورت میں لین دین کی جو رسم انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں چلتی ہے، اس کے لیے بنیادی طور پر 5 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں: نیوندرا، نیوتا، تنبول، سلامی اور شگن۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نیوندرا کے اردو اور ہندی معنی کیا ہے۔ ہندی لفظ نیوندرا کے اردو معنی ہے شادی بیاہ کی تقریبات میں دی جانے والی رقم یا تحفہ، اور اس کا مترادف لفظ ہے نیوتا۔ ہندی لفظ نیوندرا کے ارتھ یعنی معنی ہے شادی بیاہ کے کارکرموں میں دیا جانے والا دان یا اپہار، اور مترادف لفظ ہے نیوتا۔ لفظ نیوتا ایک ہندی کا لفظ ہے۔ اس کے معنی تو دعوت دینا کے ہیں یا دعوت پر بلانا کے ہیں، مگر یہ لفظ نیوتا بھی نقدی کے دین اور لین کی رسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس رسم کا تعلق دعوت سے ہی ہے۔ ظاہر ہے جس شخص کو آپ دعوت دے کر اپنی شادی پر بلاتے ہیں وہی نیوندرا دیتا ہے، اس لیے یہ لفظ نیوتا بھی نقدی کی اس دین اور لین کی رسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے تنبول۔ یہ بھی ہندی کا لفظ ہے اور پنجاب کے بعض علاقوں میں تاریخ میں یہ نیوندرا کی رسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ گلوسری آف دا ٹرائبز اینڈ کاسٹس کے والیوم 1 کے پیج 793 کے اوپر یہ پیراگراف ہے: آفٹر دا نیسیسری پوجا ان ہز ہاؤس، اپنے گھر میں ضروری پوجا کرنے کے بعد ہی دلہا ڈانز مکٹ پہنتا ہے، اینڈ دین ہی، اور تب وہ دلہا، اینڈ ہز سربالا، اور اس کا شہبالا، ڈن کلوتھس اسپیشلی پرسکرائبڈ، خاص طور پر تیار کیا گیا لباس پہنتے ہیں، اینڈ مارچ آؤٹ آف دا ہاؤس آفٹر دا تنبول ہیز بین ٹیکن، تنبول وصول کرنے کے بعد یعنی نیوندرا وصول کرنے کے بعد بارات لے کر اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ آتا ہے سلامی۔ سلامی کے لفظ کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو پتہ چلتا قدیم دور میں جو مسلم بادشاہ ہوتے تھے وہ جب اپنی ماتحت ریاستوں کے حکمرانوں کے پاس جاتے تو وہ انہیں سلامی دیتے اور تحائف بھی پیش کرتے، اور جب ماتحت ریاستوں کے حکمران بادشاہ سے ملنے اس کے دربار جاتے تو بھی وہ انہیں سلامی پیش کرتے اور ساتھ تحائف دیتے۔ کیوں یہ لفظ یعنی سلامی تحائف کے دینے یا لینے پر بھی بولا جانے لگا، اور سلامی دینے کی روایت تو آج تک چلی آ رہی ہے، جیسا کہ آپ خبروں میں سنتے ہی ہیں کہ 21 توپوں کی سلامی دی گئی یا گارڈز نے کسی سربراہ مملکت کو سلامی دی۔ تو بہرحال یہ لفظ سلامی بھی تحائف کے دینے اور لینے پر بولا جانے لگا، حالانکہ لغوی اور مادی اعتبار سے اس لفظ کا کوئی تعلق نقدی یا تحفے کے لین یا دین سے نہیں ہے، مگر اہل زبان میں چونکہ رائج ہوا اس لیے یہ شادیوں پر دی جانے والی نقدی جس کا نام نیوندرا تھا اس رسم کے لیے بھی یہ نام بولا جانے لگا۔ اگلا نام جو اس رسم کا ہے وہ ہے شگن، اور یہ وہ لفظ ہے جو سب سے زیادہ ہندو آبادی میں نیوندرا کی رسم کے لیے بولا جاتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے شگن کے اردو اور ہندی معنی۔ شگون کا اردو میں معنی ہے نیک و بد ساتھ دیکھنے کا عمل یا فال نکالنا۔ فال نیک کے طور پر رسم اور اس کی ادائیگی کرنا، نیگ یا نذرانہ۔ شگن کے ہندی ارتھ یعنی معنی ہے کسی کام کے سمے ہونے والے لکشنوں کا شبھ وچار، نذرانہ یا بھیٹ۔
ایک پرکار کی رسم جو وواہ کی بات چیت پکی ہونے پر ہوتی ہے۔ اچھا اثر یا پربھو، اردو میں بھی ہم لفظ شگون استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ ہم کہتے ہیں اچھا شگون، یا ہم کہتے ہیں بد شگونی۔ شگون کا معنی ہے فال لینا، یعنی کسی چیز، شخص، عمل، آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا۔ اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں: برا شگون لینا یا اچھا شگون لینا۔ اس لفظ کے معنی یوں سمجھیے کہ جیسا کہ ہندو معاشرے میں ہے کہ ایک دکاندار صبح اپنی دکان کھولتا ہے اور پہلا گاہک اگر اس کی توقع کے مطابق اچھا نہ ہو تو وہ یہ کہتا ہے کہ آج میرا سارا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ یا ایک گاہک صبح ایسا آتا ہے جو اس کی توقع کے مطابق اچھا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ آج میرا سارا دن اچھا گزرے گا۔ گویا اس نے صبح کے وقت آنے والے گاہک کے بیہیویئر سے آنے والے وقت یعنی سارے دن کا اندازہ لگایا اور اس کے بارے میں اچھا شگون یا برا شگون قائم کیا، اس کے بارے میں خوش قسمتی یا نحوست کا نظریہ قائم کیا۔ اب شادی پر شگن کا لفظ یا نیوندرا کی رسم پر شگن کا لفظ کیسے رائج ہو گیا؟ وہ اس طرح کہ شادی کے موقع پر نیوندرا کی شکل میں جو رقم دی جاتی تھی، اس کے بارے میں بھی ہندو مذہبی نظریات ہیں، یعنی یہ ایک ہندو مذہبی رسم مانی جاتی ہے، اور یہ جو نقدی دی جاتی ہے اس کے متعلق بھی اچھا شگون یا اچھا شگن قائم کیا جاتا ہے کہ یہ جو نقدی دلہا کو دی جاتی ہے اس سے اس کی زندگی میں خوشی آتی ہے، خوشحالی آتی ہے اور اس پر لکشمی کی مہربانی ہوتی ہے۔ چونکہ اس رسم پر دی جانے والی نقدی کے متعلق اچھے شگون یا اچھے شگن کا نظریہ قائم کیا گیا، لہذا اس رسم کو بھی شگن کہا گیا۔ اب دیکھیے شگن یا نیوندرا یا سلامی کے متعلق ہندو مذہبی نظریات۔ ہندو شادیوں میں شگن یا نیوندرا کے متعلق یہ مذہبی نظریات ویب سائٹ ایشور بھکتی سے لیے گئے ہیں۔ دا سینٹس اینڈ رشیز، سادھوؤں اور سنتوں نے پین ڈاؤن تیار کیے دیز ورکس، یہ کام سیورل ہنڈریڈ ایئرز اگو، کئی سو سال پہلے۔ شگن یا نیوندرا از اے ورڈ، یہ ایک لفظ ہے ڈرائیوڈ فرام سنسکرت، جو سنسکرت سے لیا گیا ہے، وچ مینز، جس کا مطلب ہے ایسپیشیس، خوش قسمتی حاصل کرنا، گڈ اومنز، اچھی فال لینا، اور بلیسنگز یا رحمتیں حاصل کرنا۔ سگنیفیکنس آف آفرنگ شگن، شگن یا نیوندرا دینے کی اہمیت۔ دیر آر اے پلیتھورا آف significance associated with offering شگن in Hinduism، ہندوازم میں شگن دینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ It has been a part of Hindu rituals، یہ ہندو رسومات کا حصہ رہا ہے، and اور practices اور دیگر معاملات کا for centuries، کئی صدیوں سے۔ It plays pivotal role، اس نے بہت اہم کردار ادا کیا in marriage ceremonies، شادی کی تقریبات میں۔ شگن یا نیوندرا دینے کی اہمیت میں پہلا پوائنٹ ہے اٹ از اے وے، یہ ایک طریقہ ہے آف برنگنگ بلیسنگز، رحمتیں حاصل کرنے کا، اینڈ ہارمنی، اور آرام و سکون حاصل کرنے کا، ٹو دا لائیوز آف دا پیپل، لوگوں کی زندگیوں میں۔ وین یو آفر شگن، جب آپ نیوندرا دیتے ہیں، ٹو اے نیولی میرڈ کپل، ایک نئے شادی شدہ جوڑے کو، یو آر پرووائڈنگ یور پریئرز، آپ اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں انہیں، فار دیم، انہیں، اینڈ دے آر انٹرنگ ان ٹو اے نیو لائف، کیونکہ وہ نئی زندگی شروع کر رہے ہوتے ہیں۔ شگن یا نیوندرے کی اہمیت میں دوسرا پوائنٹ ہے ایز پارٹ آف دا بلیف سسٹم، جیسا کہ یہ بنیادی نظریات کا حصہ ہے۔ سم پیپل، کچھ لوگ، بلیو، سوچتے ہیں، دیٹ اٹ از اے ڈیبٹ، یہ ایک قرضہ ہے، مین ٹو بی پیڈ بیک، جو کہ واپس دینا ہی ہوتا ہے۔ اٹ ایڈز ان دی کریشن آف اسٹرانگر بانڈ، اس سے مضبوط ہوتے ہیں تعلقات بٹوین دا گیور اینڈ دا ریسیور، دینے اور لینے والے کے درمیان۔ شگن از آلسو این ایشورنس
न्योंदरा इस बात की ज़मानत होता है ऑफ द गिवर देने वाले के एंड द रिसीवर और लेने वाले के मीटिंग अगेन के दोबारा मिलने के लिए। तीसरा पॉइंट है द ऑफरिंग ऑफ शगुन, न्योंदरा देना एज पार्ट ऑफ द मैरिज, जैसा कि शादियों का हिस्सा है। इज़ अ वे ऑफ अनाउंसिंग द मैरिज, ये शादी का ऐलान करने का एक तरीका भी है। एन अनऑफिशियल मैनर, गैर रवायती तौर पर। और चौथा पॉइंट है जिसमें मजहबी इत्क़ादात का जिक्र किया गया है। द आइटम्स, वो चीज़ें प्रोवाइडेड दी जाती हैं एज पार्ट ऑफ द शगुन, शगुन के तौर पर, न्योंदरा के तौर पर। स्पेशली कॉइन्स, ख़ास तौर पर सिक्के। कैन इनवाइट द ब्लेसिंग्स ऑफ, मेहरबानी हासिल करने के लिए होते हैं, ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी की। इट इज़ अ वे ऑफ एम्ब्रेसिंग, ये एक तरीका है हासिल करने का। प्रॉस्पेरिटी, मुस्तकबिल की तरक्की। विजडम, अक्लमंदी। एंड हैप्पीनेस, और खुशी। शगुन या न्योंदरा के मज़ीद कुछ फ़वाइद लिखे हैं। दीज आर सम ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट सिग्निफिकेंसीज एसोसिएटेड विद द प्रोविजन ऑफ शगुन। न्योंदरा देने के साथ मुंसलिक ये अहमियत की बहुत ज़्यादा अहम बातें हैं। इट इज़ आल्सो बेनिफिशियल, ये फ़ायदा देता है इन अटेनिंग, हासिल करने के लिए, ब्लेसिंग्स, मेहरबानी, ऑफ द डिवाइन एंटिटीज़, देवी देवताओं की। बाय ऑफरिंग, देने से, शगुन, न्योंदरा। वी आर इनवाइटिंग, हम असल में हासिल करते हैं, गुड ओमेंस, खुश किस्मती, हैप्पीनेस, खुशी। एंड एस्पीशियस पावर्स, और मुस्तकबिल में तरक्की देने वाली ताकतें, इन टू आवर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियों में। इट इज़ आलवेज़, ये हमेशा, बेटर, बेहतर होता है, टू ऑफ़र शगुन, शगुन देना, एज ए पार्ट ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स, मजहबी रसूमात के तौर पर, सरमनीज़, तकरीबात पर, एंड प्रोग्राम्स, और दीगर प्रोग्राम्स पर। इससे हमें पता चलता है कि ये रस्म जो है वो एक हिंदू मजहबी रस्म है, और इसके मतलब जो अकायद कायम किए गए हैं उनमें एक ये भी है कि इस रस्म का नाम शगुन रखा गया, यानी इस रस्म में नकदी के तौर पर दिए जाने वाली रकम के मुस्तकबिल में दुल्हा पर असरात को माना गया है। तो बहरहाल यहाँ पहला पार्ट ख़त्म होता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।